حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ صحابہ جب ہجرت کرنے لگے تو ایک شخص جس نے مکے شریف سے مدینہ شریف خطبہ بھیجا، عورت جو مدینہ شریف میں رہتی تھی اس عورت کا نام تھا اس نے نکاح کا پیغام بھیجا. عورت نے شرط لگائی کہ میں تم سے اس شرط سے نکاح کروں گی کہ تم ہجرت کر کے ادھر آ جاؤ، مدینہ شریف آ جاؤ. تب یہ جو ہے نا ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے. ہجرت کے بعد صحابہ ان کو مہاجر قید کے نام سے یہ مشہور ہو گئے اور اسی طرح بلایا جاتا تھا ان کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کا سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی. اب اس حدیث میں جو ہے کچھ باتیں ہیں کہ آپ نے اس میں عمل تو ایک ہی ہے ہجرت کا، لیکن دو نیتوں کی طرف اشارہ کر دیا. ایک نیت حسنہ اور ایک نیت سیئہ ہے، برائی کی نیت، بری چیز کی نیت. ایک نیت حسنہ کہ اللہ اور رسول کی ہجرت کی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اس کو پسند بھی فرمایا. اور دنیا اور عورت کی ہجرت کرنا، اسے شادی کرنے کی ہجرت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہی ملے گا جو اس کی وہ نیت کر رہا ہے. اچھا، اب ادھر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے نا جو لفظی ظاہری حدیث کے جو لفظ ہیں الفاظ ہیں کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. اعمال تو جو ہے نا وہ برے بھی اعمال ہیں، اگر برے اعمال کو اچھی نیت سے کیا جائے تو کیا صحیح ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اعمال سے مراد نیک اعمال ہے. جو اعمال صالحہ ہیں ان میں نیت کا اعتبار ہے. برے اعمال میں تو نیت کی بات ہی نہیں ہے. برائی کا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اس میں تو کوئی نیت معنی ہی نہیں رکھتی، کوئی نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوگا. جو اعمال صالحہ ہیں جیسے نماز ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس نیت سے کہ بھائی میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو وہی نماز اس کے منہ پہ باندھ دی جائے گی. اور کوئی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو اور پیچھے سے اگر کوئی آ جائے تو پھر وہ اس کو جیسے صحابی کا واقعہ ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ جب فرمایا تو یہ تو ڈبل اجر ملے گا، دوسرا اجر ملے گا، ایک چھپا کے نماز پڑھنے کا اور ایک اللہ لینا کے نماز پڑھنے کا. تیری نیت نہیں تھی دکھانے گھر میں چھپ کے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آ گیا دیکھ لیا یہ تو ڈبل ثواب ملے گا. تو غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی کوئی بھی اعمال ہو، کوئی مثال جو ہے نا وہ کسی کی چوری کر لے کہ میں ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کروں گا تو یہ جائز نہیں ہوگا. چوتھی بات یہ بتائی تھی کہ جیسے بڑے سے بڑا عمل ہو اگر برائی کی نیت سے کیا جائے تو اس کا ثواب تو ختم نہیں ہوتا بلکہ وبال جان بن جاتا ہے. اس کے مطابق مشہور حدیث ہے 3 لوگوں کی حدیث کہ جو ہے وہ پہلے شخص کو بلایا جائے گا، وہ جو ہے بہت بڑا عالم فاضل ہوگا، اس کو پہلے مجاہد کو بلایا جائے گا. مجاہد کہے گا اللہ میں آپ کے لیے جو ہے شہید ہو گیا. تفصیل کا موقع نہیں اس لیے مختصر بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کا تو نے جو ہے شہرت کے لیے کیا تھا، مجاہد بولے، کوئی بولے شہید ہو گیا، کوئی بہادر بولے، وہ دنیا میں تو جمع کیا جائے جہنم میں، منہ کے بل جدید کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر عالم کو اور حافظ کو قاری کو بلایا جائے گا. تم نے جو ہے نام کے لیے کیا تھا، تیری آواز اچھی لگے اور تجھے کوئی عالم کہے یہ حدیث بیان کرتا ہے، یہ حدیث کا درد دیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تیری نیت اچھی نہیں تھی، جا جہنم میں. تیسرا جو ہے وہ بہت بڑے سخی کو بلایا جائے گا، یا اللہ میں نے جو ہے نا لوگوں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، آپ کے لیے مسجدوں کو پیسہ دیا، طلبا کو کھانا کھلایا، نہیں نام کے لیے کیا، جا جہنم میں. تو بڑے سے بڑا عمل تو بڑا ہے، نیت کیسی ہے، نیت کے اوپر. دنیا میں جو ہے وہ ظاہری عمل کو دیکھا جاتا ہے، دنیا میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے. ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے. بولتے ہیں بھائی نماز پڑھ رہا ہے، ہر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، بہت نیک آدمی ہے. ہم لوگ حکم لگاتے ہیں اس کے ظاہر کو دیکھ کر. قیامت میں اس کے بالکل الٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم لگائیں گے اس کی نیت پر. بہت تہجد تو پڑھی لیکن کس نیت سے پڑھی، دل میں کیا تھا، لوگ دیکھ لے، لوگ حاجی صاحب رہے، لوگ نمازی رہے. اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ جو ہے وہ نماز اس کی نیت سے ہوگا. پھر جو
اچھی نیت سے بالکل اللہ رضا الہی کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں اخلاص سے عبادت کرنا. تو قرآن میں جو ہے مخلصین کے لیے اور غیر مخلصین کے لیے 2 آیتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. تیسرے پارے میں 2 آیتیں ارشاد ہیں. کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس. جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ پہلی آیت لوگوں کو دکھانے والوں کے لیے ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال کیا فرمائی؟ ایسے سمجھے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا یہ چٹان، ایسی چٹان کی ہے کہ اگر اس کے اوپر مٹی پڑ جائے اور مٹی پہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی کائی لگ جب جاتی ہے اور ہرا ہرا ہو جاتا ہے. دور سے دیکھنے والا آدمی کہے گا ہے دیکھو کتنی سرسبز اور شاداب جگہ ہے. کیا ہوگا؟ تیز زبردست تیز بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ کائی والی مٹی ہٹ جائے گی اور ایک سب چٹان موجود ہوگی. کوئی اس کے اوپر بیٹھنا برداشت نہیں کرے گا کہ اتنی سب چیز پہ کون بیٹھے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو اپنا مال خرچہ کرتے ہیں، دونوں میں مال خرچہ کرنے والوں کی مثال ہے. پہلے میں مثال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اور اسی کے ساتھ جو دوسری آیت ہے اس میں ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے لیے مال خرچہ کرتے ہیں. پہلے کی مثال کیا بتائی کہ چٹان کے اوپر مٹی ہو، مٹی جم جائے، مٹی آ جائے اور اس کے اوپر سبزہ لگ جائے تو وہ بظاہر تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب تیز بارش آئے گی تو پھر جو لوگ بولیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچہ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک جگہ پہ گھاس اگی ہو، ایسی جگہ پہ گھاس اگ جائے کہ جب بارش ہو تو وہ اس مال کو دوگنا چوگنا کر کے لے آئے. تو آدمی کیا بولتا ہے؟ دیکھو میں نے چھوٹی سی جگہ پہ یہ کام لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں برکت دے دی، تو قیامت میں اس کے مطابق اس کو حصہ ملے گا. اب ادھر مخلصین اور غیر مخلصین دونوں کی اللہ تعالیٰ غیر مثالیں لائے ہیں. غیر مخلصین بھی مال خرچہ کیا، مخلصین نے بھی مال خرچہ کیا. مخلصین نے اللہ کے لیے مال خرچہ کیا، غیر مخلصین نے جو ہے وہ دکھانے کے لیے مال خرچہ کیا. تو مال تو دونوں کا خرچہ ہوا، دونوں نے محنت کی، لیکن اجر کس کو ملا؟ جس کی نیت اچھی ہو. تو کافی جیسے یہ مصنف جو ہے یہ بھی اس حدیث کو پہلے لائے، امام بخاری بھی اسی حدیث کو پہلے لائے ہیں اپنی بخاری شریف میں. اکثر جو ہے محدثین اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی کتاب کی شروع میں یہ حدیث لکھ دیتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ نصف علم ہے. اتنی بڑی حدیث ہے یہ. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ سرائی میں جو ہے نا سمندر کو بند کر دینا، ہو سکتا ہے؟ نہیں. سمندر کا پانی سرائی میں آ جائے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ آپ درجن کی حدیث میں نہیں، وہ حدیث ہے کہ آپ درجن کے کلمات کم ہیں، انما الاعمال بالنیات، بس کلمات تو اتنے سے ہیں لیکن معنی بہت بڑے رکھتے ہیں. پھر جو ہے ایک دادی نے جو ہے نا ایک سوال کیا تھا کہ بھائی ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو ہے نا اس میں ہم لوگ نماز کی نیت یہ کرتے ہیں کہ بھائی میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں. لوگوں کو دکھانے کے لیے، غیر دکھانے کے لیے تو نیت نہیں ہوتی. تو اس میں مراد کیا ہے؟ اس میں ایک عبارت جو ہے وہ محدود ہے جو محدثین نے نکالی ہے، انما الثواب الاعمال بالنیات، کہ اس سے مراد اعمال کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ نماز کی جو نیت ہے وہ الگ ہے، وہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے. اس میں نماز کی صحت کی نیت ہے کہ بھائی میں فرض پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، یا جو ہے نا وہ نفل اور سنت میں چلو یہ نیت چل جائے گی. لیکن فرض میں نیت ضروری ہے، جس میں یہ نیت ہو کہ میں ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں. یہاں تک کہ اگر کوئی قضاء عمری کر رہا ہے تو اس میں بھی نیت جو ہے اس کی آسانی کے لیے فقہا نے جو ہے نا آسانی بتا دیتا ہوں، آسانی کے لیے فقہا نے جس سے فتویٰ ہے یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، باقی یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ کا میری جو سب سے آخری فجر کی نماز ادا ہوئی تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں. اب جو سب سے آخری ہوگی وہ ادا ہو جائے گی. جب وہ ادا ہو جائے گی تو اس سے اوپر والی جو ہے سیکنڈ رات وہ کیا ہوگی؟ لاسٹ ہو گئی، آخری ہو گئی. باقی آپ یہ دوبارہ نہیں نیت کرے گا کہ آپ کا میری جو آخری فجر کی نماز ادا ہوئی تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں. اس طرح کے لیکن
نماز نکل بھی جائے گی اور سب سے آخری وہی رہ جائے گی، تو اس میں بھی متعین کرنا پڑے گا۔ تو یہ نیت سے مراد اس حدیث میں نیت سے مراد اعمال کے ثواب ہے کہ اعمال کے ثواب کا اعتماد جو ہے نا وہ نیت پر ہے کہ کوئی اچھا عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ آگے کی حدیث تھوڑی سی بات پڑھ کے اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ بہت بڑی حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں پہلے کا شان درست بتا دیتا ہوں حدیث کا کہ حضرت جبریل علیہ السلام عام آدمی کے روپ میں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور کچھ انہوں نے سوالات کیے تھے، کچھ انہوں نے آپ سے سوالات کیے ایمان، اسلام اور جو ہے وہ احسانی کیفیت اور قیامت کب آئے گی، اور اس کا جواب تو آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا مجھے معلوم ہے۔ پھر انہوں نے کوئی نشانیاں پوچھی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ارشاد فرمائی تھی۔ کتاب الایمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث لمبی ہے اس کے میں پڑھتا بھی جاؤں گا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی تھوڑا سا کرتا جاؤں گا، کوئی حدیث نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کچھ صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے۔ یہ بات کیوں شاید فرمائے آگے آئے گا کہ نہایت ہی سفید کیوں بتا رہے ہیں، آپ حیت کیوں بتا رہے ہیں، نہایت ہی سفید تھے اور شدید سواد الشعر، اور بال نہایت ہی کالے تھے، یعنی بالکل جیسے صاف ستھرے بال ایسے تھے۔ لا یرى علیہ اثر السفر، ان کے اوپر کوئی، اب یہ سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں انہوں نے کہا کہ لا یرى علیہ سفر، کہ ان کے اوپر اثر سفر، کہ ان کے اوپر سفر کا جو اثر تھا کوئی بھی نہیں تھا کہ بھائی کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہو، مٹی وغیرہ لگی ہو۔ اس سے بتا رہے کپڑے نہایت صاف ستھرے تھے اور بال بھی بالکل بنے ہوئے تھے اور بالکل کالے تھے، یعنی کوئی بالوں میں مٹی وغیرہ نہیں تھی، لگتا تھا کہ بس قریب سے کہیں سے آئے ہیں۔ ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ بھائی اگر یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ قریب سے آئے ہیں تو ہم میں سے کوئی جانتا ہو یا مجھے مہمان ہو، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا ان کو، اور باہر سے تشریف لائے ہو یہ آدمی وہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب جا کے بیٹھ گیا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو دانوں بیٹھ گیا اطیہ کی صورت میں، اب اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا۔ ووضع كفيه على فخذيه، اور اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیا، یا دوسرا ترجمہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پہ رکھ دیا، اپنے رانوں پہ رکھ دیا۔ زیادہ بہتر ترجمہ ہے کیونکہ طالب علم کی یہ کیفیت ہے کہ وہ استاد کے سامنے جب بیٹھے تو دو دانوں بیٹھے اور بالکل جھک کے یوں بیٹھے، تو یہ حیت ہمارے اساتذہ نے فرمایا کہ زیادہ قریب لگتی ہے۔ وقال یا محمد، اور کہنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، کچھ بتائیے۔ قال الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد رسول اللہ، محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے تو، یعنی اگر جس میں اتنا ہے ادا کر سکتا ہے تو پھر حج کو ادا کرے۔ یہ 5 ارکان اسلام کے فرمایا آپ کے نے۔ اب اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟
اسلام کے معنی سپرد کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور دین کا نام ہمارا جتنے بھی انبیاء اور جو بھی ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے اللہ تعالیٰ کے جو دین کا نام ہے وہ اسلام اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں آدمی جو ہے اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سپرد کر دیتا ہے۔ جو ہے اس میں تفصیل ہے کہ جو انبیاء آتے جاتے ہیں ان کے جو آتے گئے جو آتے گئے ان کے اسلام اور دین کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ایسی متعین کی جن کو ماننا ضروری تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ باتیں بنیاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس بات کی گواہی، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور پانچویں بات حج کرنا اگر اختلاط والا۔ ان پانچ باتوں کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نبی جو ہے وہ انشاءاللہ 20-25 منٹ 30 منٹ حضرت نے فرمایا تھا وہ ہو چکے ہیں۔ مزید انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی بات کو بیان کر کے اس کی جو تفصیل ہے وہ اور آگے حدیث کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق